إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر بے ارادہ مرنے والے بال ارادہ مر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ. یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ. موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پر مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ، مر کے دیکھ. کسی اور کی یہ جبیں نہیں، یہ میری جبیں نیاز ہے کہ یہ جس کے در سے بھی جھک گئی تو پھر اس کے در سے اٹھی نہیں. وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں. وہی آگلے ہیں وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں. آقا جو لگا کہ آگ گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. تیری یاد ایسی ہے باوفا، ہم سے مر کے بھی بعد میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں. ہو رہی ہے جو منظر میں آنکھوں کے سامنے میرے ہے، اسے دیکھ کر دل خوشی محسوس ہو رہی ہے. 2010 سے 2018 تک یہ ماحول میں نے عسکری میں دیکھا تھا، یہ میرا ہی ماحول نظر آ رہا ہے. ابھی سے بچوں کو عادت، ہاں وہ شور شرابہ کرتے ہیں، یہ بچے ہیں کرتے ہیں. باپ کے لانے سے وہ مسجد کو آئیں گے، پھر اس کے بعد یہ عادت خود بخود انہیں پابند بنائے گی. یہی عادت عبادت بن جائے گی. پہلے عادت تو ہمیں کرنا ہے. تو آپ تمامی حضرات جانتے ہیں، جیسے میں اشتہار جو ہر مسجد کے پاس لگایا گیا ہے اور فونوں میں بھی اشتہار وغیرہ آیا ہے، اس میں جس طرح تعارف کروایا گیا ہے حضرت قبلہ کا، تو اس طرح تو یہ ناچیز نہیں کرا سکتا، مگر بس اتنے لفظ کہہ سکتا ہے کہ اول تقدس مع حضرت العلامہ مستغنی عن الالقاب ولی محمد صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان، جو شہر اردونی اور جامع مسجد کے خطیب اول، پہلے خطیب، جو تقریباً 300 سال پہلے کے بزرگ. کتنی بڑی، کتنا زمانہ ہے. لیکن دیکھیے 300-350 سال بیتنے کے بعد بھی ہم ان کا تذکرہ سالانہ، اب میں خود غالباً 3 سال سے 350 سال سے ان کا تذکرہ اللہ باقی رکھا ہے. کیوں؟ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ اللہ ان کو بھی باقی رکھا، ان کے تذکروں کو بھی باقی رکھا. تو اس چیز پر غور کرنا، جب بھی کسی مجلس میں آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے ان کے لیے ایک بشارت ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو فرشتے نظر نہیں آتے. کیوں؟ اگر انہوں نظر آ گئے تو پھر نظر بند ہو جاتی، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا. وہ اپنے پروں کو پھیلا کے سب کو اپنے سائے میں لے. آپ لوگ آنا چاہ رہے ہیں اپنے پرندوں کے، فرشتوں کے پروں میں؟ نہیں، منڈی ہلا رہے ہیں. جانے کے بعد اللہ کو معلوم ہے وہ لوگ کہاں گئے تھے، کدھر سے آ رہے ہیں، کیا ہے، سب معلوم اللہ کو. اللہ دلوں کا جانتا ہے نا. میں بالکل موٹے الفاظ میں بول رہا ہوں آپ کو، ویسے پوری حدیث شریف میں ہے. تو اللہ پوچھتے ہیں ان کو کہاں سے آ رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں نکالنا دیکھو اللہ کو معلوم نہیں، اس واسطے پوچھے نہیں. معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے، پوچھے کہاں سے ہے. تو اللہ فرشتے بولتے خواجہ اعظم مسجد کے پاس گئے تھے،
تو اللہ پوچھتے کہیں کو گئے تھے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے. ولی کا ماشاءاللہ نام بھی دیکھو ولی ہے، صفت ولی کو الگ بات ہے. وہاں پہ تیرے نیک بندے کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے تو رحمت کے فرشتے کیا کر لیتے ہیں؟ پورا گھیر لیتے ہیں سب کو. اب جو چلے گیا تو رحمت سے نکل جاتا ہے. چاہتے ہاں نہیں جانا. تیری عذاب سے ڈر رہے تھے، تیری جنت کے طلبگار تھے. یہ ہو رہا نا، ہم ولی کے ذکر میں یہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا انہوں نے؟ فرشتے بولیں گے نہیں. کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ پہلے جنت کا سوال کر رہے تھے. کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے بولیں گے نہیں. تو اگر دیکھتے تو کیا کرتے؟ مطلب طلب میں اور اضافہ کرتے، اور مانگتے اور مانگتے اور مانگتے اور پناہ مانگ رہے، تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے. تو اللہ پوچھے کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھ حل رہا ہوا؟ کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے لا، نہیں دیکھا ہے. تو اگر دوزخ کو دیکھ لیتے اور اس کے عذاب کی سختیوں کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ تو انہیں جنگلوں کو نکل جاتے، کثرت سے تیری رحمت کے طلبگار ہوتے. اچھا اور کیا کر رہے تھے؟ تو انہیں بخشش کا سوال کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب گواہ ہیں نا، تم لوگ جا کے آئے نا، تم سب لوگ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا. سب کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو بخش. تو ایک فرشتہ بولے گا کہ اللہ مجلس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیری ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، کسی کام سے آیا تھا، اس میں بیٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب آنے کا محفل میں آنا نہیں تھا، ان سے ملنے کے لیے آنا تھا جس سے اس کو کام تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا یشقى جلیسہم، تھوڑی دیر بھی ان کی مجلس میں بیٹھنے والے کو ہم محروم نہیں کرتے. یہ تو ہماری مجلسوں کی شان ہے، یہ ہمارے مجلسوں کی برکتیں ہیں. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں یہ ساری چیزیں ہم کو ملی ہیں، لیکن ہم قدرداں نہیں ہیں، ہم قدر نہیں کرتے ان چیزوں. تو چاہیے کہ ہم سب کو قدر کریں. تو جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ادونی کے خطیب اول. مجھے اس وقت ایک بات یاد آ رہی ہے، مدینے سے لا کر پیام محمد، مدینے سے لا کر پیام محمد، طیب، جس شہر کی ہوا بھی پاکیزہ، پانی. افلا تعقلون، تو کو معلوم نہیں تمہارا ذکر کہاں ہے؟ انداز دیکھیے. افلا تعقلون، عقل نہیں ہے؟ کہاں ڈھونڈو میرے قرآن میں تم کو میں نے کہاں 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 یاد کیا ہے، اور تم کیسے ہو مجھے کب کب کہاں کہاں یاد کرتے ہو. مصیبت آئی، پریشانی آئی، اللہ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ ہماری شان بھی بیان کی، وہ مؤمن جو کوئی تم میں نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم فرق نہیں کرتے مرد اور عورت میں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں. سب ہے آج بھی آپ رکھے ہوئے ہیں لوگ، ان کے نام، ان کی پوری زندگی، ان کی کرامتیں، افلا افلا، لیکن ایک چیز جو فراموش کر دی ہے ان کی تعلیمات. یہ اتنے بلند مقام پر کیسے پہنچے؟ کرامت رہتی ہے ہر ولی کے پاس، لیکن دکھانا ضروری نہیں ہے. کب دکھاتے ہیں؟ جہاں حق کمزور، تبدیلیاں آ گئی. ولی کیسے تھے یہ بولنا، ولی کی کرامتیں بولنا، جلسہ ختم، اس کے بعد چلو کیا کیا نہیں کریں گے، یہ سب کی زندگی کو بیان کرنے سے. تو یہ ہمارے مصطفیٰ ہاشمی صاحب نے 2 عنوانات پہ آج کا جلسہ رکھا. پہلے عنوان پہ تقریباً صاحب نے احاطہ کر لیا، اب دوسرا عنوان حضرت ہے ولی محمد علمی و روحانی فیض کو
اہلیان ادونی اور اہلیان اسلام کے لیے، طالبین کے لیے عام تام فرمائے۔ لیکن آج ہمارا حال دیکھیے کیا ہے، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ کرامتوں کے ہمارے کان عادی ہو چکے، عادت ہو گئی۔ دوسری باتیں، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا، اصلاح کی طرف لانا، عمل کی ترغیب دلانا، یہ کام بولے تو نہیں، یہ عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں اور سب حضرات کو اولیاء کرام کے تذکرے سناتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ میں جو میں نے آیت کی